کار حکومت نے کچھ اچھے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی، اس کے علاوہ 60 سرکاری ادارے بند کر دیے ہیں اور متعدد وزارتیں ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ختم کرنے سے معیشت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ السلام علیکم، پاکستان خبر کے پلیٹ فارم سے حمزہ جاوید عرض گزار ہے۔ ناظرین، آخر کار حکومت نے کچھ اچھے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں معیشت کے حوالے سے، اور حکومت نے بڑے بڑے اعلان کے بعد ایکچوئل میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ بڑا اچھا پلان ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ہم نے عمل شروع کر دیا ہوا ہے اس تمام پلان کے اوپر۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی، 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی ہیں، اس کے علاوہ 60 سرکاری ادارے بند کر دیے ہیں اور متعدد وزارتیں ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ختم کرنے سے معیشت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے، سب سے زیادہ ٹیکس کہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے؟ جتنے بھی ہمارے نوکری پیشہ لوگ ہیں۔ لیکن اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً کوئی 900 ملین روپے تقریباً ماہانے کے ان کی تنخواہوں پہ جاتے ہیں۔ تو تنخواہ کی وجہ سے قرض بہت زیادہ لینا پڑتا ہے، اپنے ملک چلانا ہے، تنخواہیں دینی ہیں، تو یہ اتنا بڑا خرچ ہے۔ جیسے کہ اگر ہم گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انکم کم ہوتی ہے تو اس کے بعد گھر کے اوپر قرض ہی ہوگا۔ سادہ سا الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو ملک کے اخراجات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرض ہو رہا ہے اور ہماری آمدن بہت کم ہے۔ تو اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے آمدن کے مطابق ہم چلائیں گے، جو ملک کے اندر جس طرح سے آمدن ہے اس حساب سے ہم چلائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اچھا، 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کرنا، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سٹنگ لوگ بیٹھے ہوئے کیا ان کو ختم کیا گیا؟ تو ان کی جانب سے فرمایا گیا کہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کے قریب اسامیاں ایسی تھی جو کہ خالی تھی، جن کے اوپر بھرتیاں ہونی تھی۔ ہم جانتے ہیں بہت عرصے سے بھرتیاں رکی ہوئی ہیں تمام اداروں میں، بہت کم ادارے ہیں جن میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، زیادہ تر اداروں کے اندر بھرتیاں رکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا 60% ان میں سے ہم نے اسامیاں ختم کی ہیں، یعنی کہ 1.5 لاکھ اسامیوں کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سرکاری ادارے بند کر دیے ہیں اور متعدد وزارتیں بھی ختم کر رہے ہیں۔ وزارتوں کے حوالے سے بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ کچھ وزارتیں جیسے کشمیر امور کی ہے غالباً، اور اس طرح کی 1-2 وزارتیں ان کو ضم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ وزارتیں ضم کر کے ایک ہی وزارت دی جائے گی اور ایک ہی شخص کے پاس ہوگی۔ یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اور 60 سرکاری ادارے بند کرنا یہ بھی اچھا فیصلہ ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو بند کر دیں۔ بہت سے اداروں کو ضم کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ضم کر کے ختم کر کے ہم نے 80 سے کر کے 40 تک لے آئے ہیں ضم کر کے اداروں کو۔ جیسے کہ بہت سے ادارے تھے ان کا کام تھا آبادی کو روکنا، آبادی والا ایک ادارہ ہے ان کو ضم کیا جا رہا ہے، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس کو ضم کر کے ایک کر دیں گے۔ اس کو آبادی کو روکنے کے لیے ہمارے ہاں پتہ ہے آبادی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ باہر لکھ کے بھی نہیں لگاتے ہیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، وہ کہتے ہیں لوگ آگے جلا دیں گے۔ اس حد تک ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی معاملہ کچھ اور ہے آبادی کے لحاظ سے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں بیٹھ کے ہی تنخواہیں لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے اداروں کی جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا، لیکن طریقہ کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی پینشن والے معاملات ہم نے دیکھے ہیں۔ اچانک سے پینشن میں جب کٹ لگایا گیا ہے تو لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تو جب بھی کبھی کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے تو ان لوگوں پر نافذ کی جائے جو لوگ ابھی بھرتی نہیں ہوئے ہیں، جن لوگوں نے 18 سال اپنی سروس کر لی ہے۔ اگر ان لوگوں کے اوپر آپ پالیسی نافذ کریں گے تو یقیناً آپ کا جو سٹارٹ کا ایگریمنٹ ہے، جو کہ سوچ سمجھ کے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بعد میں جا کے اتنے پیسے مل جائیں گے اور ہم گھر بنا لیں گے، بچوں کی شادی کر دیں گے، بچوں کا فیوچر بنا دیں گے، اس چیز پر نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال پالیسی بنانے کا تھوڑا سا طریقہ کار چینج کیا جائے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ تاریخ آخر کب تک، کچھ تو ہو گیا معاملات، اور یہ آخر کب تک یہ تمام معاملات ہو جائیں گے جتنے ادارے بند کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 30 جون 2025 تک یہ معاملات ہو جائیں گے۔ آدھا سرکاری اخراجات والا جو بند ہوتا ہے معاملات، آگے بجٹ والا معاملات ہوتا ہے، ان میں بجٹ کے اندر پھر کمی کر دیں گے۔
اور یہ 30 جون تک یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. اچھا یہ چیزیں تو بڑی پازیٹیو دکھائی جا رہی ہیں, لیکن دوسری جانب ایک جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو بھی ختم کرنا چاہیے حکومت کو. پارلیمنٹ کا ایک دن کا خرچہ بیرسٹر گوہر صاحب کے مطابق فی اجلاس 6.5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کا ایک اجلاس پہ 6.5 کروڑ روپے. اگر ایک اجلاس پہ اتنے پیسے خرچ ہوں گے تو آپ اربوں کے ماہانہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بہت سے اجلاس ہو جاتے ہیں, اور سالانہ تو کئی اربوں روپے لگ جاتے ہیں. تو یہ والا نقصان, اور آپ اس کو بھی کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کم کرنے کی جانب آ رہے ہیں تو اس کو بھی ریڈیوس کر لیں, میکسیمم ریڈیوس کر کے نیچے لے آئیں, جتنا آپ میکسیمم ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب ایک اور معاملہ آپ نے چھیڑا, تنخواہوں والا. قومی اسمبلی میں اراکین کی تنخواہوں والا معاملہ چل رہا ہے. 1,68,000 روپے تنخواہ ہے قومی اسمبلی میں. جو ایک شخص بیٹھا ہے, کوئی بھی شخص ہے, کوئی عام ایم این اے ہے, 1,68,000. اب 200% اضافے کا بل دے دیا انہوں نے, اور یہ بل پاس ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, بڑی آسانی سے پاس ہو جائے گا. تو آپ لگا لیں, اب 300 سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہے, تو اگر یہ 200% بڑھ جائے گا تو قومی اسمبلی کا خرچہ بھی بڑھ جائے گا. اگر آپ دوسری جگہ سے کم کر رہے ہیں, پیسے بچا رہے ہیں, تو ادھر سے بھی بچا لینے چاہیے. کیونکہ وجہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جی 1,68,000 میں کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ان لوگوں سے, تو کہتے ہیں کہ ہم تو ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں, اور ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. نارملی ایم این ایس کے پاس نارملی بہت پیسے ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشنز میں اتنے پیسے خرچ کر کے آئے ہوتے ہیں, بہت پیسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ 200% نہ لگائیں, ملک کی خزانے پر بوجھ نہ ڈالیں. آپ کو چاہیے کہ ان خرچوں کو بھی کم سے کم رکھیں, جتنا کم رکھ سکتے ہیں, تاکہ ملک کی خزانے پر بوجھ کم پڑے. جب اخراجات کم ہوں گے تو اس کے بعد ہی ہم قرض اتار سکیں گے. قرض اتاریں گے, اس کے بعد ملک ترقی کی جانب جائے گا. اب یہ معاملہ اس وقت چھڑا جب پنجاب میں تنخواہیں بڑھ گئیں 300%, 400% تنخواہیں جب بڑھ گئی, 4 لاکھ کچھ ہزار ایم پی اے کی تنخواہ ہے پنجاب میں. اب جب 4 لاکھ کچھ ہزار تنخواہ ایم پی اے کی ہوگی تو ایم این اے نے تو رونا ہی ہے یار, انہوں نے تنخواہ وداتی ہے تو ساڑی کٹاتی. اب ظاہری بات ہے, اب وہاں سے بھی آپ نے مارجن بہت بڑھا دیا, اور دوسری جانب سے آپ کم کر رہے ہیں. یعنی اس کا دوسرا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ غریبوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. غریبوں کے لیے کوئی نوکریاں نہیں ہیں, اور امیروں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کچھ سوال ہیں, آپ کا کچھ اس حوالے سے اوپینین ہے, آپ کمنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.